फैजान रमजान फैजान रमजान भर दे झोली फैजान रमजान फैजान रमजान फैजान रमजान फैजान रमजान भर दे झोली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ान रमज़ान ट्रांसमिशन और आपका मेज़बान महबूबुर रहमान गोलड़वी हाज़िर खिदमत है। आज हम गुफ्तगू करेंगे इल्म की अहमियत व आफादियत के हवाले से और बिलखुसूस उलूम दीनिया के हवाले से कि इल्म दीन की क्या अहमियत और फ़जीलत है और इल्म दीन किस हद तक हमें हासिल करना ज़रूरी है। इस हवाले से आज हमें ज्वाइन किया है ख़तीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हबीब ज़ियाई साहब। हुज़ूर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। आप इन्हें मुख्तलिफ़ महाफ़िल के अंदर मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे आप देखते हैं, सुनते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम व दायम फरमाए और इनके साथ मुल्क पाकिस्तान का एक खूबसूरत नाम मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे आप इन्हें भी देखते रहते हैं और जहाँ कहीं भी महाफ़िल नात होती हैं, नात ही इनका तारुफ़ है। मेरी मुराद जनाब इज़्ज़त माब बुलबुले चमनिस्तान रिसालत कारी मोहम्मद शहजाद साहब। हुज़ूर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए आज आगे बढ़ता हूँ और आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा कारी मोहम्मद शहजाद साहब से, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बाबरकत कलाम की आयात बय्यिनात से आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करने की सआदत हासिल फरमाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. माशा अल्लाह। وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। ولكن رسول الله وخاتم النبيين. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाहु अकबर।
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم. سبحان الله سبحان الله. أحسن. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله سبحان الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لا ريب. سبحان الله. أحسن. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. سبحان الله سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. نہایت ہی خوبصورت انداز میں اللہ جل شانہ کی لاریب کتاب کی آیات بینات سے آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے زینت القرہ ممتاز مداح رسول جناب قاری محمد شہزاد صاحب. اللہ رب العزت ان کی آواز میں سوز و گداز میں علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج کی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں علم کی اہمیت و افادیت کے حوالے سے. حضور سب سے پہلے تو آپ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ علم کی جو اہمیت ہے اور بالخصوص علوم دینیہ کی جو اہمیت ہے اس حوالے سے آپ اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں نوازیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں فیضان رمضان کی پوری ٹیم اور بالخصوص میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ اتنی ماشاءاللہ خوبصورت ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل خوبصورت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور یہ بڑا اچھا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے. آمین آمین. آج کا عنوان بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ. علم کی فضیلت اور علم کی افادیت. سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ علم
ہوتا ہی وہ ہے کہ جو جس کی اہمیت کو جان کر اسے حاصل کیا جائے. بے شک. اگر ایک چیز کی فضیلت کا پتہ ہی نہیں تو اسے پھر انسان حاصل کر کے کیا کرے گا؟ بالکل. اگر کسی چیز کی افادیت علم ہوگا تو انسان اسے حاصل کرے گا. جی. اور پھر علم اگر اس کی افادیت انسان کو معلوم ہو جائے تو پھر یہ علم ایک ایسا نور ہے کہ جو چراغ سے چراغ، چراغ سے چراغ، چراغ سے چراغ جلتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. ارشاد ہوتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا سبحان فرما اللہ. دیتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور علم اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ کسی چیز کو حاصل کرنے کا نام ہے. بے شک. یعنی کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا یہ علم ہے. بے شک. معلومات تو ہم دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی حاصل کرتے ہیں. جی. یعنی علم دنیاوی بھی حاصل کرتے ہیں. جی. لیکن علم دنیا اور علم دین اس میں حاصل کرنے کا فرق کیا ہے، یا اس میں فرق اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ جی. یاد رکھیں دنیاوی علوم ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. بے شک. دنیاوی علوم ہمارے اوپر ایک حد تک ہمارے لیے ضروری ہیں جہاں تک ہم اپنی اصلاح کر سکیں یا اپنے روزگار کا کوئی سلسلہ چلا سکیں یا اپنی معلومات کی حد تک یہ علم حاصل کر سکتے ہیں آپ. بے شک. لیکن جو دین کا علم ہے جی. اسے حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے. بے شک. یہ جو آپ دیکھتے ہیں اکثر سکولوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے، دیواروں پہ یہ آویزہ ہوتی ہے حدیث مبارکہ کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. بے شک. اور دیگر الفاظ بھی آئے ہیں حدیث میں جی. کہ مسلمان پر مرد ہو یا عورت ہو اس پہ علم حاصل کرنا فرض ہے. اور وہ علم کون سا حاصل کرنا فرض ہے؟ دنیا کا علم نہیں. جی. یا دنیاوی علوم ان سے مراد نہیں ہے بلکہ وہاں اس سے مراد حدیث مبارکہ میں دینی علوم ہے. بے شک. فرائض علوم جنہیں کہا جاتا ہے. جی. تو اب فرائض علوم جس کو نہیں آتے وہ دنیا میں بے شک پی ایچ ڈی کر جائے، بالکل. ڈاکٹر بن جائے، جی. وہ ایم فل کر لے، لیکن اس وقت تک اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا جب تک کہ اسے فرائض جو علوم ہیں وہ نہیں آئیں گے. بے شک. فرض علوم میں سے کیا ہے؟ دین میں سمجھ بوجھ ہے، جی. نماز کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، تجہیز و تکفین کے مسائل ہیں. جی. جب تک ان کا علم نہیں آئے گا تو دنیاوی علم حاصل کر کے آپ جہاں تک مرضی پہنچ جائیں نا. جی. تو اس کی افادیت یہ ہے کہ آپ کو پھر حدیث مبارکہ کی روشنی میں جس طرح فرمایا گیا کہ جو طالب علم ہے، دین کے علم کا طالب علم ہے، فرمایا فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ علم والا جو علم حاصل کرتا ہے اس کی فضیلت ایک عبادت کرنے والے پر اس طرح ہے کہ جس طرح ایک سورج کو ستاروں پر اور چاند پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، اس طرح عالم دین کو دنیا کے جو علم رکھنے والے یا عابدین ہیں ان پہ فضیلت حاصل ہے. سبحان اللہ. اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ انسان اس بات میں ذرا سوچے کہ علم دین پڑھنے والا اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہوتا ہے. جی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم دین پڑھنے والا کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے 40 دن تک اللہ اسے قبرستان والوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے. سبحان اللہ. 40 دن تک اللہ اپنی رحمتیں اس قبرستان پہ نازل فرماتا سبحان ہے اللہ. جہاں سے علم والا گزر جائے. سبحان اللہ. اور جہاں علم والا دفن ہو بتائیے پھر اللہ اس قبرستان والوں کو کتنا مقام عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ اگر صرف اتنا ہی اندازہ لگا لے ایک اللہ کا ولی کسی آبادی سے گزر جائے تو اس آبادی والوں پر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل اس کی چادر دے دی جاتی ہے. بے شک. تو بتائیے جس گولڈا شریف کی سرزمین پہ سبحان حضور اللہ. خواجہ خواجگاں خود آرام فرما ہو وہ سبحان زمین اللہ. کتنی برکت والی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس لیے اگر علم کی فضیلت جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ علم سے مراد کون سا علم ہے. جی. علم سے مراد ہمیشہ علم دین ہی ہے جو علم حاصل کرنا فرض ہے. ورنہ دنیا میں آپ
انگلش بھی پڑھ لیں، میتھ بھی پڑھ لیں، سائنس پڑھ لیں، یہ جتنے علوم ہیں یہ آپ کی دنیا میں ایک حد تک آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ کو ڈاکٹر بنا دیں گے، آفیسر بنا دیں گے، آپ کو کسی عہدے پر پہنچا دیں گے، مگر جو علم دین ہے وہ صرف آپ کی دنیا نہیں سنوارے گا، آپ کی قبر بھی سنوارے گا، آپ کی حشر بھی سنوارے گا، یعنی قبر و حشر میں بھی وہ دین کا علم کام آئے گا۔ اب میں یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جو انسان علم دین دنیا کی لالچ کے لیے حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو بھی سونگھنے کے لیے نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، جس نے اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کیا، حضور فرماتے ہیں پھر اس کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ جو مچھلیاں پانی میں وہ فرمایا جو چلتی ہوئی زمین پہ چیونٹیاں ہیں وہ عالم دین کے لیے دعا کرتی ہیں، اور عالم دین ایک ایسا علم رکھنے والا شخص ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس آبادی میں چلا جائے ان آبادی والوں سے اللہ نوستیں ختم کر دیتا ہے، اللہ اپنی رحمتوں اور اپنے فضل کا، اپنے کرم کا جو نزول ہے وہ اللہ تعالیٰ وہاں فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران حبیب ضیائی صاحب علم کی افادیت اور اہمیت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ رب لم یزل ان کی آواز میں، سوز و گداز میں، علم و عمل میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اس دوران ہمیں بہت سارے دوست جو دیکھ رہے ہیں، سید واجد علی شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ عبدالرؤوف رضا قادری صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یابی عطا فرمائے۔ کہہ رہے ہیں کہ میری حادثے کے اندر ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، تمام احباب ان کے لیے دعا فرمائیں۔ محمد عمران قادری صاحب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ حافظ احمد محمود مروی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ محمد عمران صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور دیگر جتنے بھی احباب اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجئے تاکہ یہ پیغام محبت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ حافظ اعجاز صاحب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ حسن علی صاحب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ سردار جنید الطاف صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ جتنے بھی احباب ہیں، صاحبزادہ امتیاز احمد مروی صاحب ہیں، اور جناب محمد فہیم اوان صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بلک عاقب صاحب، محمد ماجد، تمام احباب کا شکریہ۔ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، پے علم چوں شمع باید گداخت کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت۔ علم کے پیچھے اس طریقے سے پگھلنا چاہیے جس طریقے سے شمع پگھلتی ہے، کیونکہ علم کے بغیر خدا کی شناخت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا ایک اور مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ علم را برتن زنی مارے بود، کہ علم کو اگر تو اپنی جان کے لیے، اپنے جسم کے لیے استعمال کرے گا تو یہ تیرے لیے سام کی مانند ہے۔ علم را برجان زنی یارے بود، اگر علم کو تو اپنی جان پہ یعنی اپنی روح پہ مارے گا، روح کے لیے استعمال کرے گا تو یہ تیرا یار بن جائے گا۔ انشاءاللہ سلسلہ گفتگو جاری ہے، میں آگے بڑھتا ہوں عزت مآب جناب قاری محمد شہزاد صاحب کی طرف۔ آپ اپنے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ میں ایک دو دن پہلے آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو اعلیٰ حضرت کولڑوی کا کلام بڑی روانی کے ساتھ آپ پڑھ رہے تھے، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آج بے ہم شک چونکہ ان کی دھرتی پر بیٹھے ہیں، میں کلام پڑھنے کی کوشش کروں گا، جہاں اصلاح مناسب سمجھے آپ ضرور بتائیں گے۔ میں پڑھ رہا ہوں حضرت کا کلام۔ آپ ماشاءاللہ استاد بندے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
دل لگنا بے پروانہ، دل لگنا بے پروانہ، جتھے دم مارن دی نہیں مجال، دل لگنا بے پروانہ، لا کے پریت کدے نہ نسیے، لا کے پریت کدے نہ نسیے، بھید دلے دا مول نہ دسیے، اندر روئے باہر ہنسیے، اندر روئے باہر ہنسیے، ملیے صدا پہچانا، لکھا پڑھیا سب بلا رہی، کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب، پڑھیا سب بلا رہی، روندے نینا نوں سمجھا رہی، ایک نام سجن دا گا رہی، نام سجن دا گا رہی، لوں لوں دے مڈ سانا، دل لگنا بے پروانہ، میرے علی تو کون بیچارہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، میرے علی تو کون بیچارہ، نپٹ لاشے تے او گنہارا، سر تے چاک کے اے باندہ بھارا، لامے پریت تو شاہانہ، میرے علی کیوں پھریں اداسی، اج کل سونا آ گل لاسی، میرے علی کیوں پھریں اداسی، اج کل سونا آ گل لاسی، حسن خوشیاں تے غم جاسی، حسن خوشیاں تے غم جاسی، ملسا کر لمیاں بہانا، دل لگنا بے پروانہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، دل لگڑا بے پرواہ نال بہت ہی خوبصورت انداز میں
عزت مآب قاری محمد شہزاد صاحب ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، جو کہ کلام ہے امام المسلمین سیدنا حضور پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز کا، اور اس میں ایک شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کتی وچ غماں خلطاں ہوئے، اندر یاد سجن مستاں ہوئے، حیران بہوں پریشان ہوئے، ان پیچیاں زلف سیاہاں نال، دل لگڑا بے پرواہاں نال۔ اور اس دوران ہمیں بہت سارے دوستوں نے محبتوں سے نوازا، میں جلدی سب کے اسماء لے لیتا ہوں۔ محمد عاطف چونترا سے بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، سرفراز آجپور صاحب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عمر حسن رازی صاحب بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور قاری شہزاد صاحب کی طرف سے آپ کو سلام محبت۔ وجاہت علی تبسم صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے دعاؤں سے نوازا۔ عبدالرؤوف رضا قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرے بندے میرے ساتھ تھے ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ پیرزادہ اسد حسین چشتی، نعت کا ایک خوبصورت نام، آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جناب نے سلام محبت پیش کیا ہے۔ علیکم السلام، آپ پر بھی ہماری طرف سے سلام ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور جناب نسیم احمد قادری چشتی صاحب بہت شکریہ جی آپ کی محبتوں کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جناب سردار جنید الطاف صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یاسر مہروی، آپ روزانہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دارین کی سعادتوں سے نوازے۔ ملک عادل صاحب بہت شکریہ، آپ سعودی عرب سے اس پروگرام کو روزانہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ میں آگے بڑھتا ہوں جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران حبیب ضیائی صاحب کی طرف سے آپ سے میں یہ سوال کروں گا، حضور آپ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ علم دین کی طرف ہم اپنی اولادوں کو کس طرح راغب کر سکتے ہیں، اور کتنا علم دین ہم اپنی اولادوں کو سکھائیں جو ان کے لیے ضروری ہے؟ جی بالکل، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ بھئی اپنی اولاد کو اس طرف ہم کیسے راغب کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے عرض یہ ہے کہ بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اگر ہم خود اپنے دل میں اس کا شوق رکھے ہوں گے تو تبھی تو اپنی اولاد کو اس طرف لائیں گے۔ اگر ایک بندے کا ذہن اور مائنڈ ہی یہی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو صرف انگلش پڑھانی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو صرف اور صرف ڈاکٹر بنانا ہے، میں نے صرف اور صرف اپنے بیٹے کو وکیل بنانا ہے، میں نے صرف اور صرف اپنے بیٹے کو ایک آفیسر لیول تک لے کے جانا ہے، تو اس کی جب سوچ ہی یہاں تک محدود ہے کہ میں نے اس کو صرف یہ دنیاوی علوم پڑھا کے میں نے دنیاوی مقاصد تک پہنچانا ہے اور عہدوں سے فائز کروانا ہے، اگر وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ میں نے اول ترجیح اس کو علم دین پڑھانا ہے، اس کے سبب یہ اللہ سارے دنیاوی علوم بھی اسے عطا فرمائے گا، اور ہم اس سے بالکل منع نہیں کرتے کہ آپ دنیاوی علوم نہ پڑھائیں، آپ اپنی اولاد کو دنیاوی جو ہے وہ معاشرے کے مطابق یا ماحول کے مطابق یا اس دور کے مطابق جو مروجہ علوم ہیں وہ پڑھائے جائیں، ہم ان سے منع نہیں کرتے، لیکن علم دین کی جو افادیت ہے اس کو نہ بلایا جائے۔ بے شک، یعنی سب سے پہلے تو اپنی اولاد کو جو علم دین کا شوق ہے وہ آپ خود سکھائیں، آپ ان کو خود علم دین کا شوق دلوائیں۔ اگر آپ ان کو نماز کے لیے نہیں لے کے جاتے، اگر آپ ان کو قرآن پاک کی طرف رغبت نہیں دلاتے، اگر آپ ان کو نماز جمعہ کے جو اجتماعات ہیں ان پہ ساتھ نہیں لے کے جاتے، اگر آپ ان کو جو محافل دینیہ ہیں ان کی طرف آپ ان کا ذہن نہیں لے کے جائیں گے تو کبھی بھی اولاد آپ کی اس طرف نہیں آئے گی۔ فی زمانہ ہم پرفتن دور میں جا رہے ہیں، تو اس پرفتن دور میں سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر سے اپنی اولاد کی تربیت کا آغاز کرنا ہوگا۔ بے شک مفتی صاحب قبلہ عرض یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کمی ہے کہ ہم خود تو نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اپنی اولاد کو کہہ بھی نہیں سکتے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو اسے حکم دو نماز کا، 10 سال کا ہو تو اسے مارو، یعنی مار کے اسے نماز پڑھاؤ۔ آج اگر آپ اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کے آئیں گے تو کل وہ آپ کی اولاد دین کی طرف آئے گی، کل اگر میں اور آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو کم از کم وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کریں گے نا۔ جی بے شک، اور اگر میں یہاں پہ آپ کی بات کو تھوڑا روک رہا ہوں، اگر وہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ بھی کریں
نماز میں جس وقت بیٹھیں گے تو دعا کریں گے ربنا اغفر لی والدی، بے شک بالکل بڑی خوبصورت بات ہے. جب انسان یہ نماز میں دعا پڑھتا ہے ماں باپ کی بخشش بھی ہوتی ہے، چاہنے والے جتنے دنیا سے گئے ہوتے ہیں سب، یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے مومن کو یہ مومن پہ کرم ہے کہ اللہ تعالی ہر وقت بندے کو دعا کا موقع عطا فرماتا ہے. اور پھر علم دین کے حوالے سے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہمارے ہاں ایک سوچ بن گئی ہے کہ بھئی انہیں جو بھی پڑھانا ہے دنیاوی علوم پڑھانا ہے، علم دین پڑھانے کا کیا فائدہ ہے، ملے گا کیا؟ یاد رکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دین کا طالب علم جو علم دین حاصل کرتا ہوا اس دنیا سے اگر رخصت ہو جائے، فرمایا فرشتے قبر میں اسے اس کے دین کے علم کو مکمل کروائیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک پڑھتے ہوئے فوت ہو گیا تو باقی جو رہ جائے گا فرشتے اسے قبر میں مکمل کروائیں گے. سبحان اللہ. اور میں یہاں پہ ایک خوبصورت روایت شارٹ جملوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. امام محب الدین طبری علیہ رحمہ، بڑے مشہور آپ مفسر گزرے ہیں امام طبری علیہ رحمہ اور مورخ بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہم 6 طالب علم تھے اور 6 طالب علم ہم پڑھنے دور گئے تو 2 سال کا عرصہ تھا، بڑا طویل عرصہ. تو ہم اپنے ہاں جو مدرسے کے قریب ایک دکان تھی وہاں پہ ایک یہودی تھا. ہم اس دکاندار سے سودا لینے کے لیے گئے تو ہم نے جتنے پیسے تھے ختم ہو گئے. ہم نے پھر اسے کہا کہ بھئی یار ہمارا کھاتا لکھتا جا، جب وقت مکمل ہو جائے گا ہم گھر سے پیسے منگوا کے آپ کو دے دیں گے یا کچھ بھی کر دیں گے. اس نے کہا آپ سودا لیتے رہو میں تمہارا کھاتا، بس ٹھیک ہے میں جانوں کھاتا جانے. 2 سال کے بعد جب وقت مکمل ہوا انہوں نے کہا بھئی ہمیں کھاتا بتاؤ. اس نے کہا جی کھاتا کون سا، میں نے تو لکھا ہی نہیں ہے، تم دین کے طالب علم تھے. میں نے کہا یار چلو پڑھتے رہو میرے لیے دعا ہی کرو گے نا، لیکن ہاں میں آج بھی تم سے پیسے نہیں لوں گا. اس طرح کرو سارے بیٹھو میرے لیے دعا کرو. سب نے دعا کی، یا اللہ اسے ہدایت عطا فرما، یا اللہ اس کی مشکلیں آسان فرما. امام طبری کہتے ہیں وقت گزرا، کچھ عرصے کے بعد نا اللہ نے زمانہ گزرا، مجھے اللہ نے حج کا موقع دیا. میں نے کیا دیکھا، میں حجر اسود کے پاس تھا تو اچانک نا رکن یمانی والی سائٹ پہ میں نے دیکھا تو وہی یہودی احرام باندھے کعبے کا طواف کر رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں جو ہی قریب گیا نا تو اس نے مجھے دیکھ کر مسکرایا. تو اب میں کوئی بات کرنے ہی والا تھا تو اس نے کہا مجھے دیکھ کے حیران ہو رہے ہو تو میں یہاں پہ کیسے. اس نے کہا جی بالکل، آپ فرمانے لگے بالکل میں حیران تو ہوں اس بات پہ، تو یہودی تھا تو مسلمان کب ہوا؟ اس نے کہا جس دن میں نے آپ سے دعا کروائی تھی نا ان میں سے پتہ نہیں آپ نے کتنے خلوص کے ساتھ بچوں نے دعا کی تھی میری ہدایت کے لیے، میری مشکلیں آسان کے لیے. میں رات کو سویا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے. فرمایا تم نے میرے دین کے طالب علموں کی مدد کی ہے، آ میری باہوں میں آ جا، کلمہ بھی پڑھ، میں تجھے اپنے غلامی میں قبول کرتا ہوں. اب یہاں پہ امام طبری فرماتے ہیں ہم نے یہ اپنی آنکھوں دیکھا منظر، یعنی اس یہودی نے کوئی کمال نہیں کیا، یہی تھا اس نے صرف دین کے طالب علموں کی خدمت کی، اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی. اس کا مطلب ہے علم دین کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے. حضور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جو دین کا علم پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر دلی نیک حاجت کو پورا فرماتا، ہر دعا کو قبول فرماتا. اس لیے اپنی اولاد کو علم دین کی طرف رغبت دلائیں. ضرور دنیاوی علوم پڑھائیں مگر دین کے علوم اور فرائض علوم سے شناسائی ضرور ان کو دلوائیں تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ ان میں کام آ سکے، زندگی کے اندر وہ کام آ سکیں جو علوم ہمارے اوپر فرض ہیں. یہ پڑھنا ضروری ہے. ماشاءاللہ قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران حبیب ضیائی صاحب بہت ہی خوبصورت میسج ڈلیور فرما رہے تھے کہ اپنی اولادوں کو جو ضروری علوم ہیں جو ہمارے لیے فرض ہیں ان فرائض کے علوم سے روشناس ضرور کیجئے تاکہ انہیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے کتنا جو ہے علم حاصل کرنا ہے اور تاکہ ہم اپنے معمولات زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکیں. اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم سے منع کرتے ہیں، تو آپ نے اس چیز کی بھی وضاحت فرما دی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم دنیا سے الگ ہو جاؤ. حضور قبلہ بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شہزادگان کو جس وقت بھی خطوط لکھا کرتے تھے اس میں یہ فرمایا کرتے تھے نمی گویم کہ از عالم جدا باش،
میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا سے الگ ہو جاؤ، باہر جائے کہ باشی بخدا باش، ہاں یہ ضرور کہتا ہوں جہاں بھی رہو اللہ اللہ کرتے نظر آؤ۔ تو دنیا کے علوم بھی بے شک حاصل کریں، لیکن اتنا علم ضرور ہونا چاہیے جن کے ساتھ ہم اپنے فرائض کو احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ ایک آدمی اپنے بچے کو علم جس وقت پڑھاتا ہے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، پڑھانے کے بعد جس وقت وہ فراغت پاتا ہے بچہ، تو اچانک وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ جب بیمار ہوتا ہے اس کا علاج کرایا جاتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہوتا، تو اس کا والد اس بچے سے کہتا ہے کہ بیٹا میں نے تجھے بڑے ناز کے ساتھ پڑھایا، بہترین سکول کے اندر تجھے داخل کرایا، پھر کالج جو سب سے بیسٹ کالج تھا اس کا میں نے انتخاب کیا، بہترین یونیورسٹی میں نے تجھے داخل کرایا، اور پھر تو ماسٹر کر کے آیا، یہاں تک کہ تیرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری آ گئی، اور میں نے تیرے یہ جتنا بھی تعلیم کا جو سفر تھا اس میں تیرے ساتھ اس طرح ساتھ دیتا رہا کہ بہترین گاڑی کا تجھے بندوبست کر کے دیا تاکہ تجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اے میرے بیٹے، اب ڈاکٹروں نے علاج کر دیا ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تیرے لیے پہلے جو کچھ کرنا تھا وہ میں نے کیا ہے، کیا تم میرے ساتھ راضی ہو کے تو جا رہا ہے نا؟ تو اس بچے کے آنکھوں میں اشک آئے اور رو کر کہتا ہے ابا جان آپ نے جو کچھ کیا ہے اس دنیا کے لیے کیا ہے، جہاں پر میں نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اور پروردگار فرماتا ہے کہ آخرت جو ہے وہ خیر و ابقا، وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس آخرت کی تیاری کے لیے بھی اپنی اولادوں کو کچھ تحفہ ضرور عنایت فرمائیں۔ میں آگے بڑھوں گا جناب عزت مآب قاری محمد شہزاد صاحب کی طرف، آپ اپنی خوبصورت انداز میں کچھ عنایت فرمائیں۔ ماشاءاللہ بڑی تسلسل کے ساتھ مفتی صاحب کی گفتگو بھی اور آپ کی جو ہوسٹنگ ہے، میرے پیر و مرشد حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ گولڈہ شریف کے قریب سے بھی اگر کوئی گزر جائے تو حضرت خواجہ پیر میر شاہ کی جانا قبر مبارک، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کے فیض کے اور برکات کے جو چونکے ہیں وہ اس مزار سے بھی آتے ہیں۔ میں آج محسوس کر رہا ہوں گولڈہ شریف میں بیٹھ کے، الحمدللہ۔ تو چراغ گولڈہ کے کلام اس کے 3 شعر، پھر انشاءاللہ کلوزنگ پر جب آپ کہیں گے تو پھر میں اس ٹائم بھی تاجدار گولڈہ کا کلام ہی پڑھنا چاہوں گا، لیکن اختصار کرتے ہیں۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت، وہ برابری کا تو نے سبحان اللہ دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکافر ہے تو امام چل رہا ہے، کہ غلام ناکافر ہے، کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا، کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا، دم نظر ابھی زبان پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، دم نظر ابھی
زبان پر تیرا نام چل رہا ہے، دم نظر ابھی زبان پر، کڑی دھوپ یہ سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت ہی احسن انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں گلپاشی کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے عزت مآب جناب قاری محمد شہزاد صاحب۔ اللہ رب العزت انہیں مزید برکتیں، رفعتیں اور عروج نصیب فرمائے۔ اس دوران ہمیں محبتوں سے نواز رہے ہیں جناب اشتیاق احمد صاحب۔ آپ فرما رہے ہیں تمام دوستوں کو سلام، آپ کو بھی ہماری طرف سے سلام ہو۔ اور اشتیاق صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ قاری شہزاد صاحب بہت خوبصورت، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی۔ اور محمد عاطف صاحب لگاتار اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ملک سمدانی صاحب بہت شکریہ جی آپ کے محبتوں کا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمیل احمد قریشی صاحب بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ صاحبزادہ سید ریحان کاظمی صاحب بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور اس کے علاوہ جناب حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرحمن نامی صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ آپ سے اتنی ہی گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ میں آخر میں قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران حبیب زیائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کے پروگرام کی مناسبت سے آپ جو میسج ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو وہ میسج عنایت فرمائیں۔ جی میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ اگر میں اور آپ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اگر ہم قرآن حکیم کی تلاوت اور قرآن حکیم کے مفاہیم، قرآن حکیم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کے معانی، مطالب، مفاہیم کو سمجھنے کی اگر ہم کوشش شروع کر دیں تو یقین مانیے کہ ماہ رمضان کی برکت سے ہمیں قرآن پاک کا نور عطا ہو جائے گا۔ بے شک بے شک۔ اور قرآن پاک کا نور جسے مل جاتا ہے میں سمجھتا ہوں اسے قبر تک، حشر تک کوئی اور چیز بچائے نہ بچائے، قرآن ضرور اسے بچائے گا۔ بے شک۔ اور میں یہاں آخر میں ایک جملہ، جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اگر اپنے بیٹے کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے یا قرآن یا دین کا عالم بنائیں گے تو وہ شاید بھوکا مر جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کو صرف اتنا ہی کہوں گا، آپ ایک بار اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو قرآن یا علم دین پڑھا کے تو دیکھیں۔ جی بے شک۔ پھر یہ مفتی صاحب قبلہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بڑے عہدے پہ فائز کوئی آدمی اس دنیا سے چلا جائے تو جب اس کی تختی آویزاں کی جاتی ہے، یعنی اس کی قبر پہ تختی لگتی ہے تو کیا لکھا جاتا ہے؟ ریٹائر فلاں، ریٹائر فلاں، ریٹائر فلاں۔ مگر ایک سند ایسی ہے، ایک عہدہ ایسا ہے جو کبھی ریٹائر ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی پرانا ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ یا عالم دین کا ٹائٹل ہے یا حافظ قرآن کا ٹائٹل ہے۔ آج بھی اگر آپ کسی حافظ قرآن کی تختی پڑھے نا تو اس پہ لکھا ہوگا کہ حافظ صاحب، مطلب کیا؟ سارے عہدے دنیا میں رہ جائیں گے، حافظ صاحب قبر میں بھی حافظ بن کے جائیں گے۔ اور پھر یہاں پر میں آخر میں پیغام کے طور پہ یہ عرض کروں گا کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نا
کعبہ شریف میں گیا تو میرا ایک جاننے والے حافظ صاحب مجھے مل گئے. میں نے کہا آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں عرصد دراز سے آپ کے علاقے سے جب آیا ہوں تو یہیں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں, کعبہ شریف کی زیارت ہو جاتی ہے. امام شافعی فرمانے لگے آئیں چلیں باہر کچھ کھاتے پیتے ہیں. انہوں نے فرمایا میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے, مجھے پڑھنے دیں, میں قرآن پڑھتا ہوں. کچھ عرصے کے بعد آپ فرماتے ہیں میں حج کر کے واپس آنے لگا تو مجھے حافظ صاحب فرمانے لگے ابھی کچھ دن آپ کے ہیں تو میرا وقت وصال قریب ہے, میں آپ کو وصیت کرنا چاہتا ہوں میں فوت ہو جاؤں تو مجھے جنت المعلا میں دفن کیا جائے. جنت المعلا میں دفن کرنے کے بعد اور یہ بھی وصیت ہے کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے جس طرح میں دنیا میں قرآن پڑھتا ہوں اللہ مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام شافعی فرماتے ہیں حافظ صاحب تیسرے دن قرآن پڑھتے پڑھتے وصال فرما گئے. ان کی تجہیز و تکفین کی گئی, تدفین فرمائی گئی, جنت المعلا میں انہیں قبر مل گئی. سال کے بعد اللہ نے مجھے دوبارہ موقع دیا. میں جب وہاں پر گیا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں حافظ صاحب کی قبر کا منظر اللہ سے دعا کروں کہ اللہ مجھے وہ دکھائے. حافظ صاحب کو اللہ نے قبر میں کیا مقام عطا فرمایا. کہتے ہیں عصر کی نماز پڑھی, نماز جنازہ پڑھائی گئی ایک میت کی, وہاں سے میت اٹھا کے سیدھا جنت المعلا میں لے کے گئے. جب جنت المعلا میں لے کے گئے نا تو اتفاق کے ساتھ حافظ صاحب کی قبر کے ساتھ اس کی قبر بنی. تو جب قبر میں میت کو اتار رہے تھے تو میں بھی اندر تھا. کہتے ہیں حافظ صاحب کی قبر کی دیوار گری, اللہ کی عزت کی قسم میں نے کیا دیکھا حافظ صاحب قرآن کی تلاوت قبر میں فرما رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان قبر میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. قبر نور و نلا نور ہے. امام شافعی فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے زندگی میں ارادہ کر لیا کوئی اور عمل فرائض کے بعد کروں یا نہ کروں, نفلی عمل, ہاں ہر وقت قرآن ضرور پڑھتا رہتا ہوں. میری بھی خواہش ہے جب میں بھی قبر میں جاؤں اللہ مجھے بھی قبر میں قرآن کا نور عطا فرمائے. اس لیے اپنی اولاد کو قرآن کی طرف لے کے آئیں, علم دین کی طرف لے آئیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ, ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیغام آپ عنایت فرما رہے تھے کہ قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کے ساتھ آپ کو قبر میں نور نصیب ہوگا. قرآن شافع روز جزا ہے, یہ رمضان شافع روز جزا ہے, اور پھر نبیوں کا سلطان آپ تو پھر ہیں ہی شافع روز جزا. حضور کی محبت اپنی اولادوں کو سکھائیں, حضور کی آل بیت اطہار کی محبت سکھائیں اور قرآن پڑھنا سکھائیں تاکہ آپ کی بھی آخرت اچھی ہو. اور ارسلان حیدر صاحب آپ فرما رہے ہیں قاری شہزاد صاحب نے بہت کمال تلاوت فرمائی ہے. جی جزاک اللہ, آپ کی محبتوں کا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ارسلان حیدر صاحب جی جنٹ سے میں جانتا ہوں, تعارف ہے ان سے, بہت خوبصورت آپ نقابت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزتیں عروج نصیب فرمائے. اور ملک سمدانی صاحب جزاک اللہ جی, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. اور ارسلان حیدر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو علامہ عمران حبیب ضیائی صاحب فرما رہے ہیں. جی ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی. اور قاری وسیم ارشد نوری صاحب ماشاءاللہ بڑے پیالے رگ رہے ہیں قاری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی, سلامت رہیں, آباد رہیں. اشتیاق احمد صاحب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے. اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں. وقت تھوڑا ہے, میں درخواست کروں گا قاری محمد شہزاد صاحب سے آپ اپنی خوبصورت آواز میں کچھ عنایت فرمائیں. ہائے ہائے لا پریتا ہائے ہائے دل دے جانی ہو گئے, لا پریتا دل دے جانی ہو گئے, ہو گئے ہو گئے سربانا مہربانا راہیا شالا جیویں خیر تھی بھی ماہیا سربانا مہربانا راہیا سارا حاصل کلام جانے کلام سارا عالم صدقے آقا بول تو سارا
صدقے آکھاں بس ایک بول تو جان واراں اس انوکھڑے ٹول تو جان واراں اس انوکھڑے ٹول تو ساربانا مہربانا راہیا ایک وچھوڑا حضور تاجدار گولڑا ایک وچھوڑا تجھے تانے جگ دے سر تو پیراں تک علم میں بل دے ساربانا مہربانا راہیا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نہایت ہی آسان انداز میں اپنے خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز کے ساتھ امام المسلمین سیدنا پیر میر شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے قاری محمد شہزاد صاحب۔ اللہ رب العزت آپ کو مزید برکتیں، عروج اور رفعتیں عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے فیضان رمضان ٹرانسمیشن۔ انشاءاللہ العزیز کل آپ سے نئے عنوانوں اور نئے مہمانوں کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے اور آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ فیضان رمضان